بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، بدھ کے دن کیا گیا یہ خاص عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بس یقین کے ساتھ کرنا ہے اور نتیجہ خود دیکھنا۔ آج تک ہزاروں غریب لوگ اس عمل سے امیر بنے ہیں، کروڑ پتی بنے ہیں، تو آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ میرے بھائیو، صرف 2 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیں اور پھر دیکھیں کیسے رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو تنگی کو خوشحالی میں اور خالی جیبوں کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ آپ کے نصیب میں گاڑی، بنگلہ، عزت اور شہرت سب کچھ آ سکتا ہے، بس ایک قدم آپ کو اٹھانا ہے۔ اگر آپ نے آج یہ موقع ضائع کر دیا تو شاید زندگی بھر یہی حالات رہیں گے۔ سوچ لیں، یہ عمل نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی خوشحال بنا سکتا ہے۔ رزق کی بارش ایسے ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ بس شرط صرف اتنی ہے کہ آج ہی اس وظیفے کو کریں اور مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیں، کامیابی انہی کو ملتی ہے جو عمل کرتے ہیں۔ تو آج سے اپنی قسمت بدلنے کا فیصلہ کریں۔ آج بدھ کے دن جو شخص بھی جلدی سے امیر بننا چاہتا ہے جو اللہ کے غیبی خزانے سے دولت اور رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک نہایت خاص اور مؤثر عمل موجود ہے۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں نے بتایا ہے اور صرف ایک بار کرنے سے دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ صرف ایک بار میرا رب فوراً اس بندے کو دولت، مال و رزق اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ جو بھی آج یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس سے معاشرے میں کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کے سامنے سب لوگ محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ عمل قرآن کریم کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ کا ہے، جس کے سامنے سب لوگ محتاج ہیں اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔ جو شخص آج اس عظیم نام کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے معاشرے میں عزت، دولت اور رزق سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا عمل، صرف ایک بار، اور اللہ کی قدرت سے آپ کی زندگی میں خوشحالی، مال و دولت اور برکت آ جاتی ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسے ہر طرف سے دولت ملنے لگتی ہے اور وہ معاشرے میں بھی عزت و وقار سے بھرپور ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی آج مالدار بننا چاہتا ہے، دولت رزق سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، یا اللہ کے خزانے سے غیبی رزق حاصل کرنا چاہتا ہے وہ صرف ایک بار یہ عمل کرے، اللہ الصمد اور یا عزیز یقین کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ عمل آپ کے لیے مال و دولت، رزق اور برکت کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ ہر کوئی آج اس عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی جو اس وقت اس وظیفے کو سن رہے ہیں، اس عمل کو سن رہے ہیں سارے کام چھوڑ کے پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ آج کیونکہ بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو ایک دن کا یہ عمل ہے، خوبصورت عمل ہے۔ جب آپ آج اللہ الصمد کا یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اسی وقت اس کے کمالات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ کے آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ بھی مالا مال ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں اس عمل کی برکت سے فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے، غربت میں گھیرا ہوا ہے اور آپ دن بہ دن غربت میں جاتے جا رہے ہیں، تو آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آتی جا رہی ہے، رزق سے برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے، گھر سے آپ کے رزق نے منہ پھیر لیا ہے تو پھر آج وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت اور اس کے ساتھ یا عزیزو یہ 2 الفاظ ہیں، ان کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے بھی رزق کی کمی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو غربت نے گھیرا ہوا ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں، کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں برکتوں کا بہت زیادہ نزول ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور آپ کے گھر میں رزق اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا کہ جیسے پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں مال و دولت آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ تو سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ جو بندہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے گا نا، اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ آپ خود سوچیں کہ سورہ اخلاص 1 بار پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے۔ اگر انسان دن میں کم سے کم 3 بار پڑھے، سورہ اخلاص 1 مرتبہ دوپہر میں، 1 مرتبہ صبح میں، 1 مرتبہ شام میں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کتنے گنا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ گویا ایسے ہے جیسے اس نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ تو وقت صرف اتنا لگتا ہے کہ صرف 4 سے 5 سیکنڈ لگتے ہیں 1 بار پڑھنے میں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے نا کہ پھر بھی ہم سورہ اخلاص نہیں پڑھتے۔ مختصر سی صورت ہے، یہ مختصر سا عمل ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں کرتے، اور پھر ہم رونا کیوں روتے ہیں کہ ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کہیں سے کوئی ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ تو دوستو، یہ سورہ اخلاص وہ ہے جس کی اتنی برکتیں ہیں نا، اتنی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ، یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، بالکل مختصر سے کلمات ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان، چرند پرند، انسان، حیوانات، سمندر، دریا، چاند، ستارے، سورج اور سب کچھ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے نا، اور دوسرے پلڑے کے اندر جو دوسرا ترازو کا جو دوسرا حصہ ہے، ایک ترازو کے حصے میں یعنی کہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر صرف لا الہ الا اللہ کا کاغذ پہ لکھ کر اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے نا، تو دوسرا پلڑا جس میں کلمہ طیبہ رکھا ہے نا، وہ اس تمام پر زیادہ طاقتور اور وزنی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آج کا عمل بھی ہے، جو کہ سورہ اخلاص کا چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے نا آپ کے، میرے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ بڑے بڑے اعمال پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے اعمال سے بھی بڑا عمل ہو جاتا ہے دوستو۔ اس لیے آج آپ نے اس کا خاص طریقہ جاننا ہے، آپ نے اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس کے آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک تسبیح لے لیں، اور وہ تسبیح آپ کاؤنٹر والی لے لیں، یعنی جس کے اوپر گنتی ہوتی ہے وہ لے لیں، یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو تسبیح دانوں والی ہوتی ہے آپ اس تسبیح کے اوپر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ۔ درود پاک سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ جب عمل والی جگہ پہ بیٹھیں گے نا، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، جب وہاں پہ بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، صرف 1 بار پڑھنا ہے، کچھ زیادہ تعداد نہیں۔ یہ مختصر سا عمل ہے، کچھ زیادہ گھنٹوں یا منٹوں والا عمل نہیں، چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ یہ چند سیکنڈ کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ صرف ایک ہی دن کرنے سے نا آپ کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے عمل میں کس قدر تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ پھر اللہ الصمد کا یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی پیشانی پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اللہ الصمد۔ یہ سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں، اور چاروں آیات کا تعلق نا فرشتوں کے ساتھ ہے۔ 4 جو بڑے فرشتے ہیں نا، حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ چاروں آیات ہر ایک فرشتے کی پیشانی پہ ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ 4 خلفائے راشدین، یعنی کہ حضور کے جو 4 صحابہ کرام ہیں نا، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یہ چاروں آیات، ہر ایک آیت ہر ایک صحابی کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح یہ جو اللہ الصمد ہے نا، یہ عام صحابی نہیں، یعنی حضرت عمر فاروق، جن کا نام سن کر شیطان ڈرتا ہے۔ جس راستے پہ عمر فاروق چل پڑے نا، اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو جو شخص آج اس آیت کو پڑھے گا، پھر کبھی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو جو شخص آج اس آیت کو پڑھے گا نا، رب کعبہ سے پھر جو مانگے گا مل جائے گا۔ اس کے راستے میں، اس کے کام میں کبھی بھی شیطان مداخلت نہیں کر سکے گا، کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے دوستو، آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکال کر نہ فوری طور پر اس عمل کو کریں۔ اور آج ہماری ایک خصوصی محفل بھی ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے نا، صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے نا کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو درود پاک کی تعداد آپ نے جو ہے نا، آج 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پیارے بھائیوں، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ درود پاک نہیں آتا تو پھر آپ کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آتا ہے نا تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہی درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک نا آپ کو کامیابی کے لیے راستے کھولے گا، کیونکہ دیکھیے اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ ظالموں سے بندے کو نجات دیتا ہے اور یہ بھوک سے بھی انسان کی نا حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ مخلوق سے نا بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو صدیقوں میں سچے لوگوں میں شامل کرتا ہے اور ان لوگوں میں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرماتا ہے، اور جس کو میرا رب اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے پھر اس بندے کا مقام اس دنیا والے کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے اور اس کے ساتھ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے غلبہ دینے والی ذات، سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے یا عزیزو اس کی صفت ہے، یہ اس میں عزت سے ماخوذ ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے نا، اگر آپ کے گھر میں عزت نہیں ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور فساد رہتے ہیں یا گھر کے اندر بھائی بہنوں کے مسائل رہتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے نا، آپ کے گھر میں کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہے، بے سکونی ہے، ناچاکیاں ہیں، بڑی دکھی سی زندگی گزر رہی ہے نا، معاشرے کے اندر عزت بھی ہوگی، محلے میں بھی عزت ہوگی، معاشرے میں اللہ تعالیٰ ایک مقام اور قوت بھی عطا فرمائے گا۔ یا عزیزو کا مطلب ہے غلبہ والے، تو ہر میدان میں، ہر جنگ میں، ہر امتحان میں آپ کو فتح ملے گی، خاص کر وہ سٹوڈنٹس جو اس وقت امتحانات دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں، اگر والدین اپنی اولاد کی طرف سے عمل کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کو ضرور بضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے قوت اور غلبہ۔ یا عزیزو سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور رتبہ اتنا مضبوط ہے نا کہ جس کا حصول ناممکن ہے، نہ وہ ذات مادی آنکھ سے دیکھی جا سکے نہ ہی ہاتھ سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ تو دوستو آج آپ اللہ کو صفت عزیز کے ساتھ یاد کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں ایسی قوت، ایسا غلبہ عطا فرما دیتا ہے، ایسی شان عطا فرما دیتا ہے کہ ساری دنیا آپ کی طرف ایسے پلٹتی ہے، ایسے آتی ہے جیسے تیزی کے ساتھ ہوا چلتی ہے، اور ہوا کتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، کتنی جلدی سفر کرتی ہے۔ اسی طرح دوستو معاشرے کے اندر باعزت باوقار رہنا چاہتے ہو، دشمنوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہو، ان سے چھٹکارا چاہتے ہو نا، ان کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو کہ دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، تو پھر آج اس عمل کو کر کے دیکھو، آج اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ محتاجی سے چھٹکارے کے لیے یہ ایک واحد عمل ہے جس کے کرنے پر انسان کبھی کسی کا مقروض نہیں رہتا، قرضے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا اور کبھی بھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کرنے والے کے لیے اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھولے ہیں، کیونکہ یہ سورہ اخلاص قرآن مجید کی دیکھنے میں بالکل مختصر سی صورت ہے، لیکن اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مقروض شخص نے پڑھا تو فوراً اس کا قرض اتر گیا، ایک خاتون نے پڑھا جس کی شادی میں رکاوٹیں تھیں، منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی تھی یا رشتے نہیں آ رہے تھے، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے نا کہ اس کی ایسی برکات عطا فرمائی کہ فوراً اس کے تمام مسائل حل ہو گئے، شادی کے لیے اچھا رشتہ بھی آ گیا، اپنی مرضی کی سوچ کے مطابق اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور رب کعبہ سے جو بھی مانگا نا اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک شخص کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اس میں پاک کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منصب پہ اس کو بحال فرما دیا۔ لہٰذا اگر کوئی ملازم اپنے عہدے یا منصب سے معطل کر دیا گیا ہے نا، یا اس کو نکال دیا گیا ہے، یا اس کی ترقی کو روک دیا گیا ہے، اس صورت میں سے چاہیے کہ اس میں پاک کو پڑھ کے دیکھیے، اپنے منصب پہ فوراً بحال ہو جاتا ہے، ترقی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ ترقی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی ترقی چاہتے ہیں تو آپ نے اس اسم پاک یعنی اللہ الصمد یا عزیزو ان دونوں کو ملا کرنا اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ دونوں اسموں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے، یعنی اللہ الصمد یا عزیزو ملا کے پڑھا تو ایک مرتبہ ہو گیا، اللہ الصمد یا عزیزو ان کو ملا کے پڑھنا ہے۔
अलग अलग नहीं पढ़ना कि पहले अल्लाहु समद पढ़ लिया फिर या अजीजू, दोनों को मिला के पढ़ना है। और वक्त की कोई कैद नहीं, जिस वक्त चाहे ना आप इसको पढ़ सकते हैं, वक्त के अंदर कोई कैद नहीं। लेकिन इसके पढ़ने से पहले आपने एक दो बातें हैं, इनको समझ लेना है बड़े अच्छे तरीके के साथ, तवज्जो के साथ। वो ये है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे ना, जिस जगह पे आप इस अमल को पढ़ने के लिए बैठे, सबसे पहली चीज आपने एक बार ताउज़ तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़नी है। इसके बाद आपने दोस्तों दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी आता है ना, तो आप वो पढ़ लें, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। लेकिन आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और 3 मरतबा पढ़ना है। यानी आपने पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको 1 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और इसके बाद जब आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना, इसके बाद मेरे भाइयों आपने ना 3 मरतबा ही सूरह फातिहा शरीफ, यानी जो कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है ना, सूरह फातिहा, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद अब आपने मेरे भाइयों 3 मरतबा ना आयतुल कुर्सी को पढ़ना है, यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ठीक है, 3 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। और जब मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों 3 मरतबा आप आयतुल कुर्सी को भी पढ़ लें, यानी पहले आपने 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ लिया, फिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ली और उसके बाद आपने 3 मरतबा ही ना आपने क्या पढ़ना है, आयतुल कुर्सी। और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों आपने 4 कुल पढ़ने हैं, यानी जो कुरान मजीद के आखिरी 4 कुल है ना, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन 4 कुलों को पढ़ना है। 4 कुल पढ़ने के बाद ना अब तवज्जो कीजिएगा, ये चारों तरफ से जो है ना आपके लिए कामयाबी लेकर आएंगे। यानी ये जो 4 कुल है ना, ये चारों तरफ से आपके लिए कामयाबी लेके आएंगे, यानी मशरिक मगरिब शमाल जुनूब। यानी कि इस अमल को करने के बाद ना आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे ना, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये ऐसा अमल है जो आपको कायनात में शायद ही कोई बंदा बताएगा। आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, 1 दिन का अमल है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से एंड तक 1 मरतबा मुकम्मल देख लें और देखने के बाद फिर इस अमल को कीजिएगा, क्योंकि इस अमल के जरिए आपको वो मकाम, वो इज्जत मिलने वाली है जिसकी हर इंसान को ख्वाहिश होती है। दोस्तों आज मैं ये अमल इसलिए आपके हवाले कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, तो इस अमल को सिर्फ एक बार करें, क्योंकि ये अमल अगर आपको सारे काम छोड़कर भी करना पड़े ना, तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। अगर आप किसी वजह से इस बुध नहीं कर सके तो अगले बुध कर लें, अगर अगले बुध भी नहीं कर सके तो इससे भी अगले बुध कर लें। बुध के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है इंशाल्लाह। फिर आप देखेंगे कैसे आपके घर में दौलत की बारिश होती है। अब इस अमल की मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना वो कम है, लेकिन जब करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इज्जत भी हो जाएगी। अगर कोई शख्स किसी बुरी हरकत की वजह से दूसरों की नजरों में जलीलो ख्वार हो गया है ना, अपनी इज्जत को बहाल करना चाहता है, तो इस अमल की बरकत से वो बहाल हो जाता है, इसकी इज्जत बहाल हो जाती है। वो बात जो इससे गलती से हो गई वो लोगों के दिलों से निकल जाएगी। यानी लोग इसको देखना पसंद नहीं करते थे ना, इसको पढ़ने के बाद अल्लाह आपके दुश्मन के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमाएगा। आपने सिर्फ तवज्जो के साथ पढ़ना है, और वो बंदा जो अल्लाह उस समत को पढ़ता है वो हर कदम पे कामयाब इंसान बन जाता है, साहिब दौलत बन जाता है, साहिब हर दिल अजीज बन जाता है। इसलिए दोस्तों इस अमल से ना दौलत की गिरें खुल जाती हैं, हर चीज हर हाजतें पूरी होना शुरू हो जाती हैं। आज मेरे भाइयों इस अमल को करें, इंशाअल्लाह रब की कुव्वत और ताकत आपके साथ होगी। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ होंगी, क्योंकि ये जो आपको सारी चीजें मैंने बताई है ना, सूरह फातिहा शरीफ, आयतुल कुर्सी, चारों कुल शरीफ, इनको पढ़ के अपने हाथों के ऊपर दम करके पूरे वजूद का हसार करना है। यानी पूरे वजूद पे अपने हाथों को दम करके ना फेर लें।
انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ پہ ہوگی۔ تو اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے نا، اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد نا اب آپ نے اللہ الصمد یا عزیزو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ ان کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں کی جو ایک تسبیح ہے نا وہ کرنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے آپ رب کعبہ سے جو التجا کرتے جائیں گے نا، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور آج رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اللہ آپ کی ہر ناممکن کو نا آج ممکن بنا دے گا۔ اور اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ یہ ارجنٹ آپ کے حق میں فیصلہ کر کے آئے گی، ارجنٹ آپ کی مرادوں کو پورا کر دے گی، ارجنٹ آپ کے بگڑے کام سمجھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، آج اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پہ پڑھیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو کریں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ جو تعداد میں نے آپ کو آج کے دن کی خاص بتائی ہے نا، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے۔ آج پڑھیں، انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی، غم زندگی کے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے عمل کو مکمل سمجھ کے کریں گے نا تو زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔